میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید میں 2 ولاگ کروں آج، کیونکہ خبریں اتنی زیادہ ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جی، خیبر پختونخوا کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جس کے اندر تقریباً 30 سے زائد جو ایم پی ایس تھے وہ شریک نہیں ہوئے. اب یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو اطلاعات ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی عدم شرکت کے اوپر زیادہ خوش نہیں ہوئے. اب سہیل آفریدی صاحب جو اپنی کرسی بچاؤ مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مارنا شروع کر دی ہے. جیسے کسی آدمی کو جس کو تیراکی نہ آتی ہو اس کو پانی میں پھینک دے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے سہیل آفریدی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کا جو اپنا عہدہ ہے اس کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے اب ماریں گے. اب وہ پالیسی بلی بھی بن کے دکھا سکتے ہیں، اب وہ ماما کو سلام بھی کر سکتے ہیں. وہ دیکھیے جیسے ہم بات سنتے ہیں کہ یہ تو میں لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے جو غیر حاضر اراکین ہیں وہ اپنا وزن دکھا رہے ہیں سہیل آفریدی کو. اب ناراضگی کیا ہے لوگوں کی؟ بہت سے ایسے جو کہ سابق کیبنٹ ممبرز تھے، وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کو کابینہ میں شامل کرنا سہیل آفریدی کا فرض عین ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے ان کی خواہش کے برعکس ان کو شامل نہیں کیا. اوپر سے سہیل آفریدی صاحب جو علمین گنڈا پور ہیں ان کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے، اور پھر گنڈا پور صاحب نے جو میری لائن ہے وہ چوری کر لی، اور وہی لائن ہے جو تاریخی میں کہتا ہوں اس کی اس کی اس کی اس کی. اب یہی بات ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہی بات کی انہوں نے جب انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر ایک جنرل ہے جو کہ باہر کے ایک جنرل کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی حکومت کو عمران خان کی حکومت کہتے ہیں، اور جو علمین گنڈا پور کی حکومت تھی وہ خیر عمران خان کی حکومت نہیں تھی، وہ فارم 47 کی حکومت ہوگی. پھر ایشو یہ ہے جی کہ سہیل آفریدی کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا بن گئی؟ سہیل آفریدی نے یعنی ایک آسکر وننگ ایکٹنگ کرنی ہے، پرفارمنس دکھانی ہوتی ہے ہر کچھ عرصے بعد کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ اب ایکٹنگ کر کر کے وہ تھک بھی چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایکٹنگ تو کرنی پڑے گی اگر وزارت اعلیٰ کے عہدے کو انجوائے کرنا ہے، اور وہ انجوائے تو بہت کر رہے ہیں. اسی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب اب قبائلی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں بلکہ وہ ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے جی کہ انہوں نے یعنی ایک طرف اپنے لوگوں کو جو سوشل میڈیا ہے اس کو ایپیٹائٹ دینی ہے اپنی. دیکھیں ان کی 3 ترجیحات ہیں. سب سے پہلی ان کی ترجیح ہے اپنی کرسی بچاؤ، دوسری ان کی ترجیح ہے جی کہ آسکر وننگ پرفارمنس دکھائیں، اور تیسری انہوں نے جو ہے وہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کی ریڈ لائنز کو کراس نہیں کریں گے. یہ ان کے لیے اب سچویشن بنی ہوئی ہے، کیونکہ علمین گنڈا پور کو تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کے اوپر ویلن ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا، اس کو غدار قرار دیا جاتا تھا. تو اب وہی معیار جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے نہیں ہے. بظاہر ان کے لیے معیار جو ہے وہ بدلا سا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر جس طرح سٹرینتھ کم تھی، تو پھر آج جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اس کو 8 جون تک ملتوی کر دیا گیا. تو بیسکلی یہ ٹائم بائی کیا گیا ہے کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کو منایا جائے. اب وہ اپنا وزن دکھائیں گے، اپنا ریٹ لگائیں گے، اور اپنے گلے شکوے بھی کریں گے. تو اب یہ چیز تو سامنے آ گئی ہے جی. اور یہ چیز یہ ہے کہ بجٹ اب کیسا ہوگا. اب سہیل آفریدی صاحب کا اس وقت جو فوکس ہے وہ اپنے بجٹ کو عوامی بجٹ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پہلا بجٹ سہیل آفریدی کی جانب سے آئے گا. اب بات یہ ہے کہ جو صحت کا جو بجٹ ہے وہ پچھلے اگر بات کریں تو بڑھایا گیا تھا، لیکن جو عوام کو مطلوبہ جو سہولیات ملنی تھی خیبر پختونخوا کے اندر وہ نہ مل سکی. اب دیکھیں جی، اگر آپ نے بجٹ کو 151 ارب سے 275 ارب روپے کے اوپر پہنچا دیا ہے صحت کا، تو اس کو اضافے کا فائدہ عوام کو تبھی ہوگا جب ان کو بنیادی سہولیات ملیں گی.
جو BHUs ہیں وہ فنکشنل ہوں, جو ہاسپٹلز ہیں وہ فنکشنل ہو, ایفیشینٹ ہو, وہاں سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہو, لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہ سہولیات مل رہی ہوں. بیسیکلی 1700 سے زائد جو بنیادی صحت کے مراکز کی کمی ہے اس وقت, یہ سرکاری رپورٹ کہتی ہے. صوبے میں 500 سے زائد ثانوی طبی مراکز کا بھی شدید فقدان ہے, اور ترغر, کولائی پالس, کوستان اور ہنگو جو ہے وہ صحت کی سہولیات سے محروم اضلاع میں شامل ہیں. یہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں, اضلاع یعنی جہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوتے ہیں, وہاں پر ان چیزوں کا فقدان ہے. تو دیہی علاقوں میں جی بنیادی طبی سہولیات تک کی رسائی بدستور کمزور ہے. صوبے میں 4 کروڑ 10 لاکھ افراد کے لیے 2600 سے زائد صحت مراکز فعال ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن ہے. اور KPK کی اگر میں بات کروں تو جو پاکستان تحریک انصاف نے شوکت یوسفزئی صاحب, جو کہ ایک بڑے سنجیدہ, سلجھے ہوئے اور ایک پولائٹ فیس ہیں, ان کو پارٹی کا ترجمان مقرر کر دیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. شکر ہے ان کو شوکت یوسفزئی صاحب بھی یاد آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات ہے کہ ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا صاحب کا جو سزاؤں کے خلاف جو ان کی جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں, اس کیس کے اوپر جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, بلکہ وہ کیس کو ملتوی کر دیا گیا. اب وہ نیکسٹ ہیئرنگ تک جو کیس ملتوی ہوا ہے, اس میں اب ایشو یہ ہے کہ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو اس وقت منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ منجن کیا بیچ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے جلد فیصلہ کرنے کے آرڈر کے باوجود بھی جو تاخیری حربے ہیں وہ جاری ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس کو 4 جون تک ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ پروسیکیوشن کی استدعا تھی. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ بھی آئینی عدالت ہے اور ہائی کورٹ بھی آئینی عدالت ہے. سپریم کورٹ کسی طریقے سے ڈکٹیٹ کرنے کی مجاز نہیں ہے ہائی کورٹ کو, اور ہائی کورٹ کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا. یہی آئین پاکستان کی منشا ہے. پہلی بات. آگے آ جاتے ہیں جی. اس کے علاوہ جی ایک یعنی روٹین کے جو مقدمات ہوتے ہیں, یہ ایک فیصلہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بھی آ چکا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس ارشاد شاہ صاحب کا یہ فیصلہ ہے, جس نے یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے, یہ بات اب یعنی اس وقت یہ سمجھ لیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے, ایک نظیر آ چکی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی. وہ فیصلہ کہتا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہائی کورٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی. تو یہ ایک چیز بڑی کلیئر ہو چکی ہے. اب وہ کوئی کسی قسم کی جو ہدایات دی ہیں سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے ہی ضابطے کے تحت, اپنے ہی طریقہ کار اور قانون کے تحت جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھائے گی. تو جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بناتے رہیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا جی. اگلی بات کرتے ہیں جی ہماری علیمہ خانم صاحبہ ہیں جی. ان کا جو صادقہ آباد والا کیس ہے, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کیس جو ہے وہ ٹرائل تقریباً کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے. آخری جو گواہ تھا خلیل, اس کے اوپر کراس ایگزامن ہو چکا ہے. اب آج ویسے بڑے عرصے بعد علیمہ خانم جو ہے وہ پیش ہوئی ہیں, ورنہ تو متعدد پیشیوں کے اوپر وہ غیر حاضر رہیں. پھر ان کے ضمانتیوں کی جو مچلکے تھے وہ ضبط ہوئے, یہاں تک کہ 1-1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا, لیکن وہ پھر اچانک سے نمودار ہو گئیں اور وہ پیش ہو گئیں, اور مجھے بڑی ایک حیرت ہوئی ہے. اب اس میں ایک اور اپلیکیشن آ جاتی ہے جی علیمہ خان کی جانب سے, جو ڈیفنس ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو PW11 اور PW17 ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جرا کرنی ہے دوبارہ. اب اس کے لیے وہ اپلیکیشن آ چکی ہے, اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ یعنی جو منڈے ہے اس دن اس اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوگی. پھر لیٹ سی جی دیکھتے ہیں کہ ATC کی عدالت جو ہے وہ یہ درخواست مانتی ہے یا نہیں مانتی. پھر اگر یہ نہیں مانتی اور کیس پھر تقریباً کنکلوڈ ہو جائے گا
یعنی فیصلہ محفوظ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے یہ معاملہ. اور اگر یہ اپلیکیشن الاؤ ہو جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر یہ 2 اور جو وٹنسز ہیں جن پر پہلے ہی وہ کراس ایگزامن کر چکے ہیں ڈیفنس کے لائر، لیکن وہ دوبارہ اس کے اوپر کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. تو یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. ایک اور ولاگ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.